Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another hour of Gham. This is Yusra Murtaza and tonight we have Jawad. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक. And Sayyida Warda Ali with us. Hi guys. I'm back. Proper introduce भी नहीं कराने देती Warda. Like, पहले ही, hi हाँ. guys. पता है ना कैसी हैं आप Warda? पता है ना लोगों को. अच्छा, कैसी हैं? तुमको पता है I am आप होंगी okay. तो. As usual, गम में डूबी हुई but yeah. चले let's अभी हम आते हैं उस पे. But today we do not have Khayyam with us. Khayyam की तबीयत ख़राब है. He's not feeling well. So please comment section में सब get well soon बोलें Khayyam को, ताकि Khayyam Get well soon, Khayyam. Get well soon. या ताकि ख़याम आ सके और फिर ख़याम और वर्दा सामने बैठ सके और हमें थोड़ा और कंटेंट एंटरटेन भी हो सके थोड़ा सा. Oh my god guys. या उसके अलावा हमने लास्ट वीक अपलोड नहीं किया. आई नो यू गाइज हम थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गए, बट द रीज़न वाज इन रिस्पेक्ट टू आशूरा. हमें लगा कि हमें नहीं अपलोड करना चाहिए, सो वी डिड नॉट अपलोड इट. बट कमिंग बैक टू दिस एपिसोड लाइक वी डू, हम गम हमारे पास बहुत है और हम उसी की वजह से यहाँ पे बैठते हैं. गम guys, never ending. तो आई विल आस्क यू गाइज, हाउ वाज योर वीकेंड? कैसा रहा आपका वीकेंड? मेरा तो बहुत अच्छा था वीकेंड. मैं इस बार फिर एक बार दिया हुआ था. ना गम ना कोई मसले ना पता नहीं कुछ भी नहीं है यार. जवाब हाँ, इस बार मैं फिर अब्टाबाद ही गया हुआ था. अब्टाबाद क्यों गए थे इस आप? बार आप क्यों गए थे? बसंत थी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में सख्ती है, यहाँ नहीं करने देते बसंत. तो मैंने कहा यहाँ पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, इससे बेहतर अब्टाबाद चला जाऊँ थोड़ा सा, वहाँ जाके बसंत करके. तो आपने बाजे शाजे मिस कर दिए पिंडी इस्लामाबाद. वहाँ पे बाजे वाले बहुत थे. जब बसंत की छत पे पहले के बंदे होते हैं, वहाँ भी 14 अगस्त थी वैसे. अच्छा, मैं तो आज भी 14 अगस्त मनाने के लिए 14 अगस्त वाला ये सूट पहन के आई हूँ. बट अच्छा समझ गया. आई एम स्टिल इन द जोन गाइस. ठीक है वर्दा, ठीक है. That's great. Okay, That's okay. good. That's Okay, good to know. Yeah. But खैर यार, वैसे मैं जवाद की हर बार जब भी जवाद से पूछो ना कि वीकेंड कैसा गुजरा, जवाद के पास कोई ना कोई हैपनिंग चीज़ होती है बताने के लिए. क्योंकि और अभी जब हम लंच भी कर रहे थे और हमने कहा कि आप वहाँ ना जाते तो क्या, तो ही लाइक यहाँ नहीं जाता तो मैं हाइकिंग पे चला जाता. Guys, मेरे पास तो एनर्जी नहीं होती. और वीकेंड आता है मन भर के, तो मैं कहती हूँ कि बस सोना है, रेस्ट करना है. सारा भी काम कर करके एक ही दिन होता है बंदा चलो कहीं चला जाए तो. हाँ, तो हम भी यही कह रहे थे कि सारा दिन काम कर करके एक ही दिन होता है तो बंदा आराम कर लेता है. बट खैर वो यहाँ से पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है और जवाद के अंदर कितनी एनर्जी है. टू जीरो है मेरी तो नेगेटिव रियली लिव लाइफ. बट आपका वीकेंड कैसा था वर्दा? आप पहले बताएं ना. आपका मैंने सुना है कि सैटरडे तो बहुत लेट गुजरा है. मेरा बहुत बुरा सैटरडे गुजरा है गाइज. हुआ ये कि हमारी लाइट नहीं थी 15 घंटे. Nothing new in 15 New Pakistan, guys. Nothing new, never ever happened in my life before कि मुझे खाली आपके सेक्टर में नहीं थी या कहीं भी नहीं थी? नहीं, हमारे सेक्टर में. हमारे घर भी बहुत गई है सैटरडे को सरप्राइजिंगली. और था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है. सुबह 9 बजे के टाइम पे लाइट गई है. सो वी थॉट लाइक इट्स नॉर्मल लाइट जाती है, जैसे लाइट गई हुई है तो लाइट गई, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आई और फिर दोबारा चली गई. एंड देन वो रात को 8:45 आई है. ठीक है, सारा दिन. हाँ, और उसके बाद 11 बजे दोबारा चली गई है. नाइस. वेरी नाइस. रात को गुड वीकेंड गाइस. और फिर वो रात को 2:30 बजे आई है. अच्छा, अब है ये मसला कि हम रहते हैं बेसमेंट में, अंधेरा भी ज़्यादा होता है वहाँ पे. अंधेरा ज़्यादा होता है. बट और आजकल बरसात के मौसम की वजह से मौसम वैसे ही हुआ है कि अगर गर्मी हो रही हो ना तो आपको हब्स हो रही होती है, अंदर से एक एंग्जाइटी फील हो रही होती है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो. और वैसे भी बिजली ना हो ना तो बस नहीं, मूड ही खराब होता है यार. ये मौसम भी ऐसा है, बाहर बारिश हो रही होती है और अंदर हब्स होती है बहुत ज़्यादा. और बेसमेंट के तो ऑनेस्टली बाहर तो नहीं होती. लाइक ये जो चिपचिपी से एकदम सा मौसम आ जाता है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं. बालों का कोई हाल नहीं रहता. बट हुआ उन्हीं का गम है खाली ये वाला. देखिए आपका लड़कियों का होता है जवाद ये गम. मैं आज तो जब से आया मैंने नहीं सही समझा. जवाब पूरी करेंगे आज. नहीं आपका तो जवाब पूरी करेंगे गाइस. ठीक है, आई रियली लाइक दिस, कीप दिस. ठीक है, बट यार कमिंग बैक ना, बस लड़ाई करानी है, बस हो जाए किसी तरह. बट कमिंग बैक टू माई गम. या हाँ. अच्छा, अब लाइट नहीं है और ऑब्वियसली रात को तो मोबाइल हम वैसे भी चार्ज पे नहीं लगा के सोते, क्योंकि सारी रात तो नहीं छोड़ना होता मोबाइल को. तो सुबह आपने मोबाइल को चार्ज करना होता है. अब चार्जिंग भी नहीं है मोबाइल की. हाँ, और रात को सुबह का इंतजार के सुबह लाइट ही नहीं है. इंटरनेट भी नहीं है जिंदगी में, लाइट भी नहीं है, एंड फॉर सम रीजन सिग्नल्स भी नहीं थे. सिग्नल्स क्यों बंद थे? लाइक 14 अगस्त की वजह से? सिग्नल्स नहीं आ रहे थे. अब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ उन्होंने कहा भाई लाइट नहीं है, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, सिग्नल का आपने क्या करना है? सिग्नल का क्या करना है यार? सही बात है, ऐसे ही वेरी कंसिडरेट. अब मेरे लिए ना ऐसे फील हो रहा है कि फ्राइडे था
اور پھر مجھے سنڈے کا دن یاد ہے کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ سیٹرڈے فیل لائک اے فلم کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اندھیرا تھا, فرسٹریشن تھی, نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی تھی, obviously نہ گھر میں صفائی ہوئی, نہ گھر میں کھانا بنا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا لائٹ ہی نہیں ہوتی. It's just weird how بجلی نہ ہونا تو you can't really function. مطلب اب کھانا بن سکتا ہے اس کے بغیر بھی, لیکن آپ بس بیٹھ جاتے ہو کہ یار کچھ بھی نہیں کرنا, لائٹ آئے گی تو کریں گے, انتظار میں ہو کہ اب آئے گی تو ہم یہ کام کریں گے. اور obviously کیونکہ لائٹ کا نہیں پتا تو آپ کو نہیں پتا کہ ٹینکی کا پانی کب تک چلے گا, موٹر بھی نہیں چل سکتی. سو آپ ایک عجیب اس ویئرڈ فیز میں ہو کہ مطلب کروں میں کیا کروں. پھر میں نے کیا کیا کہ پھر ہم بیچ میں 2 گھنٹے میری چاچی کے گھر گئے جسٹ ٹو سلیپ, کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ, فون چارج ہو گئے تھے آپ کے؟ ہاں فون چارج کریں, تھوڑا فریش ہو, تھوڑا سا سو جائیں. زیادہ امپورٹنٹ بات, obviously بہت فرسٹریشن ہوئی تھی اور ہر کسی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, اور کسی کو ویسے بھی کچھ پوچھو نا تو اگلا بندہ نا ایک دم سے ریئیکٹ کر رہا تھا کہ کیا گرمی اتنی لگ رہی ہے, تم تنگ تو چپ کرو یار. تو اور میرے سیٹرڈے کے جتنے پلانس تھے خیر وہ کچھ بھی نہیں ہو سکے. مجھے مارکیٹ جانا تھا, سب کچھ کرنا تھا, ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کرنی تھی. اور آپ ویسے بھی بہت سارے گھر کے جو آپ کے کام ہوتے ہیں جو وہ آپ سیٹرڈے کے اوپر چھوڑ رہے ہوتے ہو کہ چلو اب ویکینڈ پہ کریں گے, کرنی ہے ویکینڈ پہ. سب کام ہم لوگ اب میں نے نوٹس کیا کہ ہم ویکینڈ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا کریں گے اینڈ دین کچھ بھی نہیں ہوتا ویکینڈ پہ. ایسے نہیں کرنا. وابڈا والے نے کہا ویٹ اے منٹ, لیکن وابڈا والے یار میں صبح ہی وردہ سے جب ڈسکس کر رہی تھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, اٹ واز ان لوڈ شیڈنگ, اٹ واز لائک کہ کوئی خرابی ہوئی تھی, ٹھیک ہے کہ کچھ ہو گیا آپ, لیکن رسپانس کتنا سلو تھا کہ آپ رسپانس تو کرتے ہی نہیں ہے ہی نہیں. آپ کو کال تو اٹھاتے نہیں ہیں, آپ کمپلینز نہیں, آپ رجسٹر ہی نہیں کر رہے, وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. رجسٹر کیا ان کی کال جب بھی ملا وہ بزی ہوتی ہے, اور کبھی جا بھی رہی ہے اٹھاتا کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی سمجھ ہی نہیں آتی وابڈا والوں کی. اور لٹرلی میرے بھائی نے اور ہمارے جو اوپر فلور پہ رہتے ہیں اس کا فرینڈ ہے, دونوں نے مل کے ہی سارے مطلب گئے لے کے آئے کہ آئیں ٹھیک کریں. ہاں ایسے ہوتا ہے ہمیشہ, جا کے ان کو لے کے آنا پڑتا ہے. بڑے بڑے جو ہیں سارے بندے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے زبردستی لاتے ہیں. یار آپ دیکھو 15 گھنٹے لائک فریج میں کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی, گرمی یار اس میں بندہ یہ بھی نہیں کرتا کہ نہا دھو کے باہر چلا جائے, دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کا. ہاں اسپیشلی یہی ہوا تھا. اچھا جب چاچی کی گھر تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیکسٹ ڈے 14 اگست تو ہم باہر جائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہم واپس جب آئے ہیں تو ہم خوش ہو گئے تھے کہ لائٹ آ گئی ہے, یہ وہ, ہم تھوڑا بہت ہوئے, ہم نے ادھر ادھر کام کرنا شروع کیا, تھوڑا سا سکون سے بیٹھے پنکھے کے نیچے. 11 بجے پھر لائٹ چلی, ماشاء اللہ. تو ہم نے کہا کہ باہر میں سوری فار می اٹس ناٹ ایون اباؤٹ کہ کون سا دن ہے اس وقت, کون سی ڈیٹ آنے والی ہے, مجھے سکون چاہیے. آپ کو مجھے لگتا ہے منڈے آف ہونا چاہیے تھا بیکاز یو لاسٹ اے ڈے اپنے ہفتے کا نا. اللہ میں بہت ویئرڈ تھا, بٹ ہاں. اور پھر اور جو سنڈے کے پلانس تھے وہ کینسل کرنے پڑے کیونکہ سیٹرڈے والے سارے کام کرنے تھے سنڈے کو, تو پورا پلان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ایک دن تو چلو تھا کہ کام کر لیا, لیکن ایک دن مجھے لٹرلی نہیں یاد ہے. آئی تھنک مجھے نا بار بار یہی فیل آ رہی تھی کہ ایک مووی ہے, انڈین مووی ہے, پتہ نہیں لڑکی, سنڈے نام ہے اس مووی کا, اینڈ اس کی زندگی سے ایک سنڈے غائب ہوتا ہے, لائک شی کوڈنٹ ریممبر کہ اس سنڈے میں ہوا کیا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز دا سیم ود می دیٹ آئی ڈونٹ نو میرے سیٹرڈے کہاں گیا, سیٹرڈے کو ہوا کیا ہے. بٹ مجھے اپنا ویکینڈ کبھی بھی یاد نہیں رہتا, سوری بٹ سوری مجھے کبھی بھی یاد نہیں رہتا میرا اپنا یہی حساب ہے. شاید سوتی رہتی ہوں یا کیا, مجھے ایک ہی ٹائم یاد ہوتا ہے, یا میں کہیں گیا ہوا ہوں, یا پھر میں یا بائک کا کام کرانے جاتا ہوں, یا پھر کہیں ہائکنگ پہ جاؤں تو یاد ہوتا ہے. اس کے علاوہ گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا جواد, کوئی جو آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے بس میں ویسے بتا دیں. کوئی مسئلے ہوتے ہی ہوں گے, مسئلے تو ہوتے ہیں, کچھ تو ہوگا, کچھ تو بتائیں. اب ہم نہیں بول رہے, اب جواد اوکے جواد 1 2 3 گو. مشکل میں آ گیا نہیں ہے یار, مطلب یہ زندگی چاہیے مجھے. غم سوچنے کے لیے جواد کو وقت چاہیے. ہاں میرے تو یوں ہوتے ہیں, مطلب میرے بھی فنگر ٹپس گائز. یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, اور ابھی اور بہت ہے جو بتا نہیں ہے نہیں غم یار. کیا ایسا خاص اس طرح کا ہے نہیں غم. آج کل ویسے ماما بہت بیمار ہیں, وہی غم ہے. ہاؤ از شی ڈوئنگ ناؤ؟ وہ اب ہیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی ان کو سی ٹی اسکین کا کہا ہے برین کا. کب کروانا ہے؟ تو آج کروانا تھا, آج میں نے کال کرنی تھی آئی ڈی سی والوں کو, مجھے یاد نہیں رہی, لیکن کروں گا تھوڑی دیر تک کال, تو پھر پتہ کروں گا. It's so hard to deal with your parents getting sick ویسے. It's just a very weird feeling, you know. وہ مشکل ہوتا ہے. And it's usually like
ہماری گروئنگ اپ یہ نا کہ دے یوز ٹو ٹیک کیئر آف سو یوز ٹو کہ اب ہمارا خیال رکھا جائے گا, اور جب وہ رول ریورس ہوتا ہے نا تو اٹس لائک you just always feel that maybe you're not capable enough still ابھی بھی, and you never feel that way. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے کیئر ٹیکر ہے, so it sort of gets weird, you know. And لیکن بٹ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن جواد کچھ تو ہوگا جو زندگی میں نا بہت فرسٹریٹ کرتا ہوگا, غصہ بہت آتا ہے. خیام فرسٹریٹ کرتا ہے آپ کو؟ غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ بہت زیادہ غصہ. میرا سوال اگنور نہ کرے. غصہ مجھے خیام نہیں ہے, ویسے خیام کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, بیچنگ کرے خیر اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے. نہیں اس کے سامنے تو آپ نہیں کریں گے, ابھی کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. خیام نہیں. غصہ مجھے ویسے ہی بس زیادہ تو میں بائک پہ آتا اور کسی پہ نہیں آتا. بائک چھوٹے بھائی پہ. اچھا بائک مجھے لگا موٹر سائیکل. بائک کی ہم نے سنا تھا ویسے تو. اچھا بائک یا بھائی؟ ایک منٹ کنفیوژن ہو گیا. موٹر سائیکل بھائی نہیں ہوتا. اچھا موٹر سائیکل پہ خراب کیوں آتا ہے آپ کو اس پہ غصہ؟ خراب ہو جاتی ہے؟ ہاں خراب ہو نہیں جاتی, کر دیتے ہیں چھوٹے بھائی. تو پھر غصہ تو بھائی پہ آنا نہیں, انہیں پہ آتا ہے نا. تو میں میں نے کہا بائک کی وجہ سے آتا ہے. اچھا بائک کی وجہ سے بھائی پہ غصہ آتا ہے, تو آپ ان کو اپنی بائک کیوں چلانے دیتے ہیں؟ ان کے پاس بھی ہے, جو پہلے میری تھی وہ ان کے پاس اب ہے نا. تو پھر اگر خراب ہوتی ہے تو ٹھیک آپ کو کروانی ہوتی ہے. جی یس, کوئی بھی نہیں کرواتا. اچھا خیام بھائی بھی نہیں کرواتا. آپ نے اپنے گھر میں ساری رسپانسبلٹیز اٹھائی ہوئی ہیں. لائک ابھی کبھی میری خیام سے بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں آپ بلیوں کا بھی اور پیٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور وہ تو میں گزارے جتنے کرتے ہیں. گزارا ہی ہے ان کا, لیکن باقی یہ کہ کافی کام کر دیتا ہوں. اگر فری ہوں نہیں ہو تو پھر نہیں کرتا. واٹ اباؤٹ یو یسرا, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں گھر میں؟ I would really not like to discuss because there is not much to discuss. Next question. نہیں جو آپ کرتے ہوں گے شاید وہ میں بھی گھر میں کرتا ہوں گا. میں تو ایک ٹائم تھا گھر میں ماما کو آٹا بھی گون کے دیتا تھا, فرش بھی, برتن بھی دھوتا تھا. کو غم آوے میں کیوں بٹھایا, مجھے بتایا سب کچھ تو صحیح جا رہا ہے یار. آپ تو بس ماشاء اللہ بٹ اپنا آپ پہ مجھے تھوڑا ہو رہا ہے. مطلب آپ اپنا بتائیں نا, آپ جو ادھر ادھر کوشچن تھرو کر رہی ہیں. ہاں کیا بتاؤں, گول کر رہی ہیں اپنا غم بتائیں. میری طرف کوئی نہ آ جائے. لائک لاسٹ ویک بہت بڑا غم تھا, بتائیں پلیز. اچھا سیم ڈے ہوا تھا ویسے وہ دونوں. کیا چیز؟ جس دن آپ والا ہوا تھا اسی دن جو وہ میری والی بھی غائب ہوئی تھی. دونوں کا ایک بہت کامن تو نہیں ہے خیر, لیکن سملر ہے. ہاں آئی مین آئی فیل لائک یو کین فیل می اس چیز میں تھوڑا سا. بٹ اینی وے گائز, آئی لاسٹ مائی کیٹ پاسڈ اوے. چھوٹی سی زوئی تھی میری, اور بائی دی وے میں نے نام رکھا تھا, یا یسرا نے نام سجیسٹ کیا تھا. میں نے ریسنٹلی لی تھی اور بہت پیار سے لی تھی گائز, کہ آئی ہیڈ پیٹس بفور, آئی ہیڈ کیٹس ایکچولی بفور, اور بہت مجھے اچھی بھی لگتی ہیں, لیکن بس دل ٹوٹ گیا گائز. مطلب آفٹر دس آئی فیل لائک آئی کین نیور کیپ اے پیٹ اگین, لائک آئی ڈونٹ تھنک سو آئی کین, کیونکہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ دین یو a piece of you feels lost, you know. And again مطلب I get it کہ میرے پاس اتنے عرصے کے لیے نہیں تھی, but it's just weird how اس چھوٹے سے عرصے میں بھی آپ کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اپنے پیٹ سے, یا you know whatever you keep. تو it's just weird. It's a very weird feeling. I don't even know how to describe it because مطلب وہ بیچاری بیمار ہوگی. She was very very small though, like بہت چھوٹی تھی. وہ تھی بھی بہت چھوٹی, وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی جب آپ نے لی تھی. بہت چھوٹی تھی. And then again she got sick, تو the doctor said, the vet said کہ وہ برداشت نہیں کر پائی بیسیکلی. علاج تھا, بالکل تھا, اس کے لنگز میں پانی آ گیا تھا, اس کا ہارٹ انلارج ہو گیا تھا, بٹ بفور دے کوڈ ایکچولی گیٹ ٹو ٹریٹنگ ہر, تو پہلے ہی اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اینڈ آئی اسپینڈ دا ہول نائٹ گائز ود ہر, لائک دا ڈے بفور ہر ڈیتھ. تو وہ پورے رات نا میرے باتھ روم میں, ویسے ہوتا ہے کہ کیٹس وین دے آر گیٹنگ سک نا تو وہ چھپنا شروع کر دیتی ہیں, سو وہ جا کے میرے باتھ روم میں چھپ رہی تھی, تو میں پوری رات اس کے ساتھ بیٹھی رہی اس دن. اینڈ مطلب اٹ ریئلی ڈڈ بریک مائی ہارٹ کہ جب مطلب اگین مطلب ہوتا ہے کہ بہتر ہے اس کے لیے چوز ان پین, بٹ آپ تو کہتے ہو نا یار کہ کاش سروائیو کر جاتی ہے. ہاں وہ تو ہے. So yeah, it is the kind of the bond like you were mentioning that nobody can understand. Nobody can understand. مطلب everybody says, مطلب مجھے اتنے زیادہ میسیجز آئے, لوگ آئے, بلی تھی نا لے لیتی, دوبارہ لے لینا, بلی تھی, it's okay. مطلب ایسے سچویشن میں they'll always be like, which again is okay, کہ it's okay, ٹھیک ہو جاؤ گی, بلی تھی یہ وہ, but nobody can ever understand except the pet owner کہ
لائک جو آپ کا بانڈ ہوتا ہے نا آپ کے پیٹ کے ساتھ, دیٹس جسٹ آن اے نیکسٹ لیول. بے شک جتنے بھی تھوڑا عرصہ آپ کے پاس وہ رہا ہو یا زیادہ عرصہ رہا ہو یا جیسے بھی. سو یہ میرا بہت سیریس غم ہو گیا گائز بائی دا وے. سو بٹ اینی وے پھر ویکینڈ میرا اسی میں گزرا. لائک آپ کی زندگی میں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, لائک اب آپ کے پاس یہ ایک اور لائک آپ بار بار جتنی دفعہ بھی وردہ نے ڈسکس کیا, وردہ کیپٹ آن سیئنگ کہ اب میں نے پیٹ نہیں رکھنا, نہیں اب میں نے پیٹ نہیں رکھنا. آئی کین ناٹ. اٹ جسٹ شوز کہ نا آپ کا جب آپ کسی کو آپ کے کوئی پیٹ ہوتا ہے, لائک میں نے کبھی نہیں رکھا, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ دس کہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ٹو سی. اینڈ یہ وہی والی بات ہے, ٹو سی سم ون یو لو کہ وہ بیمار ہے, جب آپ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہو کہ وہ ساری رات تھی, آپ اس کے پاس بیٹھے رہے, تو اٹس اے ٹراما دیٹس ود ان یو, رائٹ. بالکل بالکل. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اس کے بعد تو میں نہیں کر سکتا. آئی کانٹ, مطلب یو کانٹ ڈیل ود دیٹ پین اینڈ دیٹ ہارٹ بریک اوور اینڈ اوور اگین. اور آپ کی بلی بھی غائب ہوئی تھی نا اسی دن جس دن ان کی مری ہے, پتہ نہیں وہ رات گھر میں ہی تھی, شام کے ٹائم وہ چھت پہ گئی ہے, یہ وہ چھت سے جاتے ہیں واش روم وغیرہ کے لیے, وہ چھت پہ گئی ہے اور واپس نہیں آئی. کافی دیر انتظار کیا, رات کو ہم نے کہا اکثر رات کو لیٹ آ جاتی ہے, نہیں آئی, تو صبح پھر ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا. آج میں خیال 5 دن ہو گیا, آج تک ماما کہیں بھی جاتی ہیں لوگوں کو موبائل کی پہ تصویر دکھائی کہتی ہیں آپ نے کہیں دیکھی تو نہیں ہے, کہیں دیکھی تو نہیں ہے. وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. میل تھا مائلو. سو سیڈ. I can feel you honestly. Like not to say کہ the situation, your situation was any better in that way, but that your cat she's is like, not here anymore. She's not here anymore. Yeah. But missing is like کہاں ہے. It's like a very weird feeling inside your stomach all the time کہ یار کہاں ہو گیا, کس نے بند کر لیا ہے, کیا ہوا ہے, کتوں نے پکڑ لیا ہے, نہیں کھایا, ہرٹ ہوا ہے, چوٹ لگی ہوئی ہے, زخم میں ہے, پین ہے, کہاں ہے, کچھ پتا نہیں آپ کو. بالکل. سو اٹس مور لائک وہ انزائٹی ساتھ جا رہی ہے, ساتھ چل رہی ہے ہر دن جب تک آپ کو کچھ پتا نہیں لگ جاتا. ابھی وہ آئی واز واچنگ, وہ ولیہ کی بلی بھی تو واپس مل گئی ہے, تو دا ٹائم پیریڈ جب وہ گمی ہوئی تھی, آئی کین اونلی امیجن واٹ شی وینٹ تھرو دو, کہ کیا ہوا ہوگا. کل بھی اس نے بڑی اسٹوری لگائی ہوئی تھی وہ آزادی کے اوپر نا, پورا سال کہ تم نے اپنی بٹ آئی کین ناٹ امیجن لائک کتنا کسی کے ساتھ, یار کسی کے ساتھ بھی رہو نا, آپ کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. آپ کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کا پلانٹ بھی ہو, آپ پلانٹ بھی رکھو, وہ مر جائے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے, تو یہ تو پھر بھی اٹس اے لیونگ. اور اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فیڈ کر رہے ہو, آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہو, لائک پراپر پال رہے ہو, تو آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے لائک اٹس کہ آپ کا جس لائک یو مینشن کیا ایسا لگتا ہے کہ اپنا ہے کوئی حصہ, پارٹ آف یو. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے جواد کے کوئی پیٹ آپ کا تھا اینڈ دین وہ؟ بہت بار ہوا ہے میں تو ہمیشہ مجھے ان سے پہلے میرے پاس مرغے ہی ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور میرے ساتھ جس طرح ہوتا تھا, میں اتنے مہنگے لے کے آتا تھا اور مر جاتے تھے, میں کہتا بھائی اب نہیں لے کے آنے. 1-2 مہینے گزرتے تھے, میں جا کے کوئی لے آتا تھا. یار یہ چیز بھی ایسی ہے نا کہ آپ کا دل کرتا ہے بندے کا, you want a pet. تو اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج بس دوبارہ آئندہ نہیں رکھنا, ختم. چھت سے میرے پاس ہوتے تھے, میرا کوئی فیوریٹ مرتا تھا, میں سارے بیچ دیتا تھا. میں کہتا نہیں اب نہیں رکھنے. تھوڑے دن گزرتے تھے, پھر میں لے آتا تھا جا کے. جینوینلی تھنک آئی کانٹ, مطلب میں نہیں اب رکھ سکتی, بٹ دین اگین یا اٹس اے ٹراما نا, جب تک آپ اس کو تھوڑا سا, اینڈ اٹس ابھی کا نا, لائک اٹ فیل لائک کہ اس کے بعد نہیں ہو سکتا. 2-3 دن ہو بھی ہوا شاید, تو اس کے بعد لائک مے بی ناٹ, بٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہیلنگ ہوتی ہے. آل دیٹ بچپن میں بھی بہت پیٹس رکھے ہیں, آئی کیپٹ پیرٹس, آئی کیپٹ آل. اچھا ایک بہت ویئرڈ بات ہے ویسے, بٹ تب نا اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا, اب تھوڑا زیادہ فیل ہوتا ہے. مے بی بیکاز آپ خود پالتے ہو, خود کرتے ہو, خود لاتے ہو. اب اس کو میں لائی بھی خود ہوں, پالا بھی خود ہے, سب کچھ. تو آئی فیل لائک کہ پھر آپ کی پتہ نہیں فار سم ریزن آئی تھنک زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ برڈز ہیں تو چلو ماما نے کچھ ڈال دیا, پاپا نے کر دیا, بٹ ناؤ اٹ واز سوللی مائن, یو نو. اینڈ یو مینشنڈ اے ویری گریٹ پوائنٹ کہ ناؤ وی آر ایٹ اے پوائنٹ کہ ہم ہر چیز خود کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی. تو اب ہماری زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے گائز ہم لوگ, تو اب ہماری زندگی میں ہر چیز کی اونرشپ ہے. پہلے ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. اب اگر پہلے تھا نا آپ کے پاس پیرٹس آپ نے رکھے تھے, آپ کے پیرٹس تھے, کھانا پینا خیال رکھنا سب صرف نام تھا اونرشپ کا, تھے تو وہ پیرنٹس. اب آپ نے خود جا کے وہ آپ نے لیا, خریدا, آپ نے پھر اس کے اوپر ہر طرح سے اسپینڈ کیا.
पहले you only used to give your time, now it's time and money and value सब and कुछ. effort, everything. पैसे आपके जब खुद लगना शुरू होते हैं, वो कहते हैं ना, पेरेंट्स हमारे कहते थे जब तुम्हारे लगेंगे देन यू विल पता वैल्यू लगेगा. दैट थिंग. तो हाँ वो तो होता है. वो उस तरीके से. एंड आई थिंक इट्स अभी हम सब के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत नई नई चीज़ है, बीइंग वेरी फाइनेंशियली. Oh my god, it's very new and it's not so going so well though. It's not going so well, guys. They are struggling. It's like मुझे कभी कभी लगता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो अगर वो मेरे से पूछे कि यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो मैं कहती हूँ हाँ आई एम, बट अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार यू नो अभी लिया जा सकता था, बट नॉट सेइंग कि इट्स नॉट अ गुड फीलिंग है, इट्स नॉट गुड दैट आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट कभी कभी एट योर लोएस्ट यू फील लाइक कि यार मतलब यू नो ऐसे लगता है कि लाइक ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, लाइक आई एम गोइंग टू कम टू दैट एंड हम उसके ऊपर बात करेंगे. बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना, नाउ व्हेन यू आर एट इट, और जब आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों एंड स्पेशली योर डैड्स एंड उन सब के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो कि एट टाइम्स वाई दे वर फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड, एट टाइम्स वाई इट वॉज डिफिकल्ट कि यू नो ये नहीं करते ये कर लेते हैं. Exactly. यू नो कदर भी आ गई है ना पैसे की. अच्छा अभी इस महीने किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाता है चीज़ों को, क्योंकि छोटे होते तो हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कैसे हर चीज़ चाहिए. जिद होती थी ना कि भाई हमें बस चाहिए, जो भी है हमें चाहिए. नाउ जब आपके खुद के पैसे ना, आपको पता है नो दिस इज माई दिस मंथ्स गोल, दिस इज माई दिस मंथ्स. और कोई चीज़ ले यार, ये अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर कभी ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे. और अगर पेरेंट्स वाला टाइम होता तो आज ही लेनी है, अभी लेनी है. मुझे नहीं पता किसी तरीके से, मुझे बहुत ज़रूरत है, लाग रखनी है खाली, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भी चाहिए. Oh, that's me. But at the same time, this independence gives you so much growth. So much growth. You learn a lot from this. And I think यही वो चीज़ है कि you know हमें जो स्कूल और हम कॉलेजेस में कहते हैं ना कि हमें लाइफ लेसन्स नहीं सिखाए जाते, वो यही वाले होते हैं कि हम बचपन से लेके बड़े होने तक, लाइक जब तक हम अपने 20s मिड 20s में नहीं आ जाते, बिल्कुल मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो खुद कमाना नहीं शुरू हुई होती. तो खुद हमारी सोसाइटी में जब आप खुद कमाने लगते हो तो यू गेट द फर्स्ट चांस टू टेक योर ओन डिसीजंस. उससे पहले आपने कोई फैसले खुद नहीं ले रहे होते, आपके सारे फैसले वो ले रहे होते हैं जो आपके गार्डियंस होते हैं. Exactly, right? Which is very different abroad. Like वहाँ पे तो they get independent very earlier than we do, right? So वो थोड़े I feel like उस तरह से वो थोड़े smart, street smart भी कह लो, उनको थोड़ा ज़्यादा पता होता है. They have more experience than we do. यहाँ पे तो हम लोग we are so pampered, हर बच्चा कि we don't know how to function. हमें घर वाले तब तक नहीं निकलने देते, कहते हैं भाई नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना. हमें वो ट्रस्ट हमारे अंदर वो हमें होता ही नहीं है लोगों को हम पे कि यू नो कि हम कोई सही फैसला ले सकते हैं. वो कहते हैं बच्चे हैं अभी. और जिस बाहर वाले क्या आप जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रही हैं, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट बिकॉज दे गो आउट, they fail, they figure it out. They have bad experiences, they figure it out. ये जो figure it out वाली चीज़ है ना, this teaches you a lot. बिल्कुल. और हमारे यहाँ क्या होता है कि नहीं तुमने नहीं पता, तुम छोड़ दो, तुम छोटे हो, ये हम तुम छोटे हो, अचानक से बड़े हो गए, खुद कर लो, ये कर लो, वो कर लो. अच्छा हम बड़े हो के भी कुछ सिचुएशंस में हम छोटे रहते हैं वैसे, जस्ट बाय द वे. वो तो कन्वीनियंस के ऊपर है ना, जहाँ पे आप बड़े हैं तो बड़े हैं, जहाँ पे छोटे हैं तो छोटे हैं, जहाँ पे आपका होगा ये नहीं. बट कमिंग बैक टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई थिंक इसकी मेजरली तो इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं, लाइक कि आप अपने फैसले खुद ले लेते हो, आपकी अपनी मुझे लगता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत निखरती है उससे, क्योंकि उससे पहले आपके बहुत सारे फैसले कुछ और लोग ले रहे थे या फिर आपके दूसरे सर्कमस्टांसेस बेस्ड होते थे. जब आप खुद कमा रहे हो, आपकी अपने हाथ में है आपकी लाइफ कि मैंने किस तरीके से करना, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, किसको नहीं करना. बिल्कुल. एंड ऑल्सो व्हेन यू स्टार्ट contributing in the house, so that sort of changes a lot of things for you. People start taking you more seriously, which is one issue that I feel like many of us face, के पेरेंट्स ने हमें सीरियसली नहीं लिया जब लेना चाहिए था. बिल्कुल. So that changes a lot. That's something that maybe I have experienced, या maybe नहीं it's so true. होता है ये, बिल्कुल सबके साथ इस तरह होता है. पता है क्या होता है कि पहले जब आप घर से पैसे ले रहे होते हो तो ऑब्वियसली यू आर द बच्चा ऑफ दैट हाउस जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, बिकॉज अभी वो इतना स्मार्ट इनफ या इतना इक्विप्ड इनफ नहीं हुआ हुआ कि वो बाहर जाए और बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर सके और वो लेके आए. जब आप बाहर जा रहे हो और जब आप स्टार्ट आउट करते हो और आपको इनिशियली जो आपके डेज होते हैं जिसमें आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तब भी यू आर नॉट टेकन दैट सीरियसली कि इट्स लाइक अच्छा अभी जा रहा है, फिगर आउट कर रहा है, देख रहा है, ये है वो है. द मिनट यू गिव देम द मनी
کہ یو نو یہ لیں پیسے اور یہ کریں, اینڈ دین دیٹ تھنگس بیکم کنسسٹنٹ کہ اب تو آ رہے ہیں. ہول ڈائنامک چینج. Yeah, it does. It really does. گھر میں ہوتا ہے کہ یو نو پیسے کما رہا ہے یار, اس کو پتا ہوگا, وہ باہر لوگوں سے بات کر رہا ہے, سب کچھ کر کر آ کے آ رہا ہے, اس نے دنیا دیکھنا شروع کر دی ہوئی ہے, اس کی انٹریکشن اس کو پتا ہے, لٹرلی بہت آسانی سے اس کو پتا ہے کر کے ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اٹ از ٹرو. اور کیا ہوتا ہے کہ جس ناؤ دے اسٹارٹ بیکمنگ ڈپینڈنٹ آن یو, وچ از اے ہیوج تھنگ. کہ اب جس طریقے سے ہم پہلے کہہ رہے تھے نا کہ پہلے اماں ابا خیال رکھا کرتے تھے, اب ہم اس پوزیشن میں کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے. تو وہ ہر طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے, بی اٹ فائنینسز, بی اٹ ٹیکنگ کیئر آف دیم ہیلتھ وائز, اور وہ ساری چیزیں. بالکل. اینڈ اگین مطلب آئی فیل لائک ڈو یو گائز پلیز بتائیے گا مجھے ہاؤ اٹس ڈفرنٹ فار بوتھ آف یو, بیکاز ون بینگ اے بوائے, ون بینگ اے گرل. ڈو یو تھنک اٹس مور امپورٹنٹ فار گرلس ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ یا پھر نہیں, یا کیا سین ہوتا ہے, لائک ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فار گرلس؟ یار آئی تھنک the question that you put it out, we should phrase it like how it's different and how differently important it is for both sides, because financially independent تو سب کو ہونے کی ضرورت ہے. because اگر ہم یہ conversation کریں نا کہ whether this gender should be financially independent or not, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو آگے اس کی انڈیویجویلٹی کا چانس ہی نہیں دے رہے. ہاں, بٹ بوتھ جینڈرز ہیو اٹ ڈفرینٹلی, اینڈ ود ڈفرنٹ سوشو اکنامک کلاس اٹس مور ڈفرینٹلی. کیونکہ لڑکوں کو ہمارے معاشرے میں, اینڈ جواد کین ٹیل اس بیٹر کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں آگے, لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے اوپر وہ گھر چلانے والی ایک فائنینشیل رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اٹس جسٹ ایکسپیکٹڈ آف دیم, بولا بھی نہیں جاتا. ہاں کہ بس اٹس دیئر کہ اب وہ بچہ ہے نا گھر کا, تو وہ گھر کے ہر اخراجات میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس نے ساری. اگر اس کی چھوٹی بہنیں ہیں تو وہاں پہ اس نے پڑھانا, سب کچھ کرنا, اسی نہیں کرنا ہے, بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اچھا گھر کے فائنینس بھی ہو جائیں. لیکن اب اتنا زیادہ لوگوں کو وہ ہو گیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی, میں نے کافی دیکھی, میری اپنی کزنز ہیں جو بھی خود وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی امیزون وغیرہ کی کلاسز وغیرہ لے رہی ہیں, جو سنی علی والے انسٹیٹیوٹس وغیرہ, تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم نے خود انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, تاکہ ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں, اگر اپنے کام ہے تو ہم اپنے کام خود کر سکیں. اور یہ صحیح اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے اس طرح, کیونکہ اب تو ویسے بھی آئی فیل لائک وی آر لیونگ ان این ایرا جہاں پہ اگر ڈبل انکم نہ ہو تو یو سروائیو مشکل ہے. بالکل بہت مشکل سے. وی لائک اے اسپیسیفک لائف اسٹائل اینڈ ٹو لیو دیٹ وی, بس یہ چیز آ جاتی ہے نا بیچ میں, بیکاز a lot of girls that I've come across in my life وہ یہ سمجھتی ہیں at times کہ اچھا he is supposed to provide for us. It's not that way. حالانکہ آپ خود بھی کر سکتے ہو if you want a certain lifestyle. وہی بات ہے نا کہ اتنے عرصے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یو نو لڑکوں نے ہی کرنی ہے فائنینسز. اور اگر ایون اتنا زیادہ کہ اگر آج کے دور میں نا لائک ہم سب ہیں, ہماری جنریشن میں وی ہیو دس ان بیٹر کہ یو نو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپس میں یہ کلیئرٹی رکھنی ہے کہ یو نو کس طریقے سے مینیج ہوگا, ڈبل ہاؤس ہولڈ انکم رکھنی ہے نہیں رکھنی, کس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اسٹل دا بوائز who grow up in this society back of the mind feel that pressure. You know, یہ بالکل زیادہ تر لوگوں کو بتایا ہی جاتا ہے کہ بھائی تم نہیں یہ کام کرنا ہے, گھر سے بھی یہ اکثر that's a plus. ہاں بالکل, یا کہ یہ تو آپ چلو وہ کر رہی ہے اچھی بات ہے, لیکن تم کیا کر رہے ہو, لیکن تمہیں کرنا چاہیے گھر میں خرچہ سب کچھ. لڑکوں کے لیے it's like it's a little unfair بھی, اینڈ بس ہے یہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو ریز نہیں کر رہا ٹاپک کو کہ یو نو کہ کس طریقے سے کرنی, بس ان کی رسپانسبلٹی ہے تو ہے ٹائپس. یا اینڈ جواد کین ٹیل اس بیٹر کہ کسی نے بولا نہیں ہوگا کبھی اس طریقے سے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ کرنا, لیکن ہے. ہاں بالکل یہ چیز تو ہے, کوئی بولے نہ بھی بولے تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی آج جیسے آپ یہ کسی کو بھی دیکھ لیں, بیک گراؤنڈ جس کی مرضی کا دیکھ لیں, یہ ہے کہ کرنا ہے تو گھر میں کسی مرد نہیں کما کے لانا ہے تو وہی کرے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے تو اس طرح اگر ہمارا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں وہاں پہ کوئی بھی ایسی فیمیل نہیں ہے جو کہیں کوئی بار جا کے کام کر رہی ہو, کرنے ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں بھائی جو کرے گا مرد کرے گا, عورت کا کام ہے بھائی گھر سنبھالنا, گھر سنبھالو بچے سنبھالو, بس وہی کام ہے. بیڈ آئی مین اگر پرسنل چوائس ہے آپ کرو ضرور, لیکن بس پھر یہ ہے کہ اگر ایک لائف اسٹائل لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ان کو
سمجھیں فائنینشلی اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں لے سکتے, وہ ہمیشہ دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھائی کوئی پیسے ملیں گے تو ہم کریں گے. ہاں آپ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے. ہاں وہ پیسے بہت ضروری ہے. ہاں پیسے مجھے اب جو بھی ہے مجھے دے گا تو میرے آگے سے میں چیز لے سکتی ہوں, تب تک وہ کسی کے ہاتھ کی طرف ہی دیکھ رہی ہوں گی جو بھی ہوگا وہ. ایگزیکٹلی, ویری ویلڈ پوائنٹ. ہاں بہت اچھی بات جواد نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. اینڈ لائک وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اپنی جس طریقے سے وہ بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں چوائس نہیں ہے. اٹس لائک اے تھنگ, مرد کمانے جا رہا ہے, عورت کا کام ہے گھر جانا. اگر یہ کلیئرٹی آ جائے نا کہ یو نو اٹس یور چوائس, لائک دیر ول بی مین ان آر سوسائٹی جو نہیں کرنا چاہتے تھے, دے وانٹیڈ ٹو بی لائک یو نو ود کڈز ڈو ادر ہوملی اسٹاف, جس کو کہتے ہیں کہ نو تم جاؤ تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ. ہاں بالکل. یو نو دے آر مائی فرینڈس جن کے ہسبینڈ کو یو نو ان کی وہ کام کر رہی تھیں تو وہ کچن میں چلے گئے, انہوں نے ہیلپ کرانا شروع کر دی, تو مدر ان لا گاٹ ریئلی اینگری کہ یو نو تم کیا کر رہے ہو کچن میں, تمہارا کیا کام ہے کچن میں, تمہارا کیا کام ہے کچن میں. اس طریقے سے یا ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ یو نو تم یہ فکر نہیں کرو, تم جیسا میرے بھائی کے ساتھ اگر ہم بیٹھے ہوئے تو اچھا کھانا لگا ہوا ہے تو کھانا ہو گیا تو یو نو ہم سب اپنی پلیٹس اٹھا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سب کرنے کے لیے, تو وہاں پہ نہیں ہوگا کہ یو نو تم بھی کرو تمہارا یہ کام ہے. لیکن یو نو جب بھی جیسی کوئی بات آئے گی یو نو میکنگ اے پلان فار دا فیوچر کہ یو نو کہ اب اس میں انویسٹمنٹس کیسے کرنی ہے یا اب یہ کیا کرنا ہے, چاہے وہ لڑکا کتنی بھی ایج کا ہو وہ انوالو ہوگا ان پلان, بالکل ہوگا, لیکن لڑکیاں نہیں ہوں گی. سو اٹس جسٹ لائک کہ ایک تو ہمیں ان چیزوں کو ریگارڈلیس آف جینڈر دیکھنا چاہیے. بالکل. کہ یو نو کہ ہر کسی کی پرسنل چوائس ہے. اف سم ون وانٹس ٹو ورک دے کین ورک اینڈ ایکولی ڈیوائڈ رسپانسبلٹیز اف یو کین. ہاں ایکولی ڈیوائڈ کریں. اور اب تو دنیا جا ہی اس طرف رہی ہے جہاں پہ یو کین ناٹ. ایگزیکٹلی وہی بات ہے, لائک ود دا انفلیشن اینڈ دا فیکٹ دیٹ وی آر آن دا برنک آف بینکرپسی, آئی فیل لائک اٹس اے نیڈ رائٹ ناؤ فار اس کہ ہم یہ سب سروائیو کرنے کے لیے بھی جو ہے ضرورت ہی ہے ڈبل انکم. اگر ڈبل انکم, میرا بھی ایک دوست ہے لٹرلی وہ 2 دن مسلسل جاب کرتا ہے, صبح ایک دن صبح کرتا ہے شام کو کرتا ہے, پھر اگلے دن صبح جاتا ہے, ایک دن شام کو چھٹی ہوتی ہے, ہر 2 دن بعد اس کو ایک رات چھٹی ہوتی ہے. بس مسلسل کام کرتا رہتا ہے وہ, 36 سے 38 گھنٹے مسلسل جگہ رہتا ہے وہ. صبح وہ کسٹم ادھر ہے کارگو میں ہے, پی آئی اے میں, پہلے دن کو کارگو میں ہوتا ہے, رات کو پھر وہ کہیں کال سینٹر وغیرہ جاتا ہے, 2-3 دن مسلسل جاتا ہے, 2 دن کے بعد وہ سوتا ہے وہ رات کو مسلسل. وہ کہہ رہا ہے بھائی میرا گزارا ہی نہیں ہوتا اس طرح. the sacrifices that men also give though. تو بہت مہنگائی ہے اس دور میں, تو بہت مشکل ہے. about it نا, like you know nobody is really talking about it کہ انہوں نے کرنا ہے تو اب اگر نارمل نہیں ہو رہا تو یہ خرچہ انہوں نے پورا کرنا ہے, ان کا مسئلہ جو بھی ہے. like tell us a bit about the pressure جواد جو کہ آپ کو ڈیلی ویسے ہی فیل ہوتا ہے, like career wise یا جس طرح بھی, بٹ ایک فائنانسز کا پریشر ہوگا بس ہے جو کہ لڑکوں کے لیے ہے. like if I talk about girls, I go out every day کہ you know اچھا میں کما رہی ہوں اور وہ میری اپنی گروتھ کے لیے. بالکل. اور میرے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میرے پیسے کہیں جانے ہیں, کسی اور کے اوپر لگ جانے ہیں, جو کما رہی ہوں میرا اپنا ہے. بالکل. سو میرے پاس girls do have that you know edge over boys کہ you know but barring کہ آپ کی ہو even though socio economic class different. sorry to cut you یہاں پہ, لیکن a lot of girls including me myself کچھ کا تو یہ ہے کہ اٹس اونلی فار یور سیلف اینڈ سم آر آلسو گیونگ بیک ٹو پیرنٹس, بالکل, کنٹریبیوٹنگ ان دا ہاؤس ان اینی سارٹ آف وے بفور. میں اسی پہ آ رہی ہوں, لائک آئی آلسو کنٹریبیوٹ بٹ اٹس اے چوائس نا, چوائس ہوتی ہے ڈوئنگ اٹ, لائک یو نو ہمارے پہ اگر ہم نہیں وہ کبھی نہیں مانگیں گے, ورنہ اگر آپ نہیں کریں گی نا تو there won't be a problem. ایگزیکٹلی, کبھی مانگیں گے بھی نہیں. ہاں بالکل. تو وہ ہماری چوائس ہوتی ہے, بٹ obviously some girls go out and take care of the house like men. ان کی سوشو اکنامک جو ہے نا وہ سچویشن بہت الگ ہوتی ہے. لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ایج پہ ہوتے ہیں اس معاملے میں, پیپل کین ڈس ایگری ٹو اٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہے وہ ایج جہاں پہ ہمیں کانسٹنٹلی اس بارے میں نہیں سوچنا پڑ رہا کہ یو نو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, بیکاز آئی کین ٹیک بریک, آئی کین ڈیسائڈ میں یہ بھی کر سکتی ہوں وہ بھی کر سکتی ہوں. بٹ بالکل ہمارے اس طرح ہوتا ہے کہ کیس میں یہ ہے کہ ہم کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ تر, جو میری کوشش ہے کہ اگر میں کام کروں گھر تو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہ جو والد صاحب ہیں وہ تو کب سے کام کر رہے ہیں, ان کو پہلے گھر بٹھانا ہے, ریسٹ دینا ہے, ان کو گھر کرنا ہے تاکہ وہ کام نہ کریں. وہ بس انہوں نے گھومنا ہے, کہیں شادی ہے, کہیں جانا انہوں نے تو وہ جائیں گھومے پھریں.
تو سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ گھر کو سپورٹ کرنا ہے. گھر کو سپورٹ کرنے کے علاوہ تو اور کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی کہ بندہ کچھ خرچہ کرے ایکسٹرا یا اور کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. Like the thought process is so different. بالکل. I know. And it's so different for men and women, and we don't even talk about it. Like we talk about financial independence and we should be talking about it because بہت ضروری ہے کہ ایک انسان باہر جا رہا ہے, وہ کما رہا ہے, وہ اپنے آپ میں ایک سیلف ورتھ لے کے آتی ہے یہ ساری چیز کہ یو فیل لائک کہ اوکے آئی ایم ورتھ سم تھنگ. میں محنت کر رہا ہوں, مجھے یہ چیز بہت اچھی کرنی آتی ہے اور اس کے عوض مجھے I agree with that you finally feel like you're worth it. Yeah. Because you're making a change now, may it be contributing to the house, may it be changing somebody else's life. اور کلاس چینج کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ابھی اگر you take yourself seriously as well. بالکل یہی بات ہے. اور اس کے بعد میں نے نا پتہ نہیں کب میری کوئی مزمل کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, یہ پتہ نہیں, we were talking about it and we were like financial independence has nothing to do with money. Money is just the byproduct of it. Financial independence in true actuality means growth. Yeah, it does. بالکل it does. Mindset کی growth, بالکل. your personality کی growth and the way you go after improving your lifestyle. بالکل. پہلے آپ کہاں تھے اور اب کہاں پر ہیں. اگر آپ پہلے جہاں پر تھے اور ابھی سب کچھ کر کے بھی یہاں پر ہیں تو پھر آپ کی کوئی گروتھ نہیں ہے, کوئی آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے. آپ کا یہی ہے. But it's hard guys. ہاں بہت مشکل ہے تو مشکل ہے یار انڈیپینڈنٹ ہونا. Challenges for sure. اب میں اگر اپنی بات کروں نا تو پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اٹ واز آل اباؤٹ می کہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں, میں فگر آؤٹ کر رہی ہوں کہ میں کون ہوں, مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ کرنے کو, چلو میں کام کر رہی ہوں. پہلے جو میری انیشیل منتھس کی جو بھی پے ہوتی تھی اٹ واز لائک آل آن می. بٹ دین آئی اسٹارٹڈ اوبویسلی جس طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر جب آپ فیملی میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہو تو یو آر ٹیکن ایز اے ویری سیریس ممبر آف دا وہ جس کے جو باہر جا رہا ہے جس کو پتہ ہے. تو آئی کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ لائک ٹھیک ہے وہ میرا ہو گیا, میں پراپرلی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی. لائک آئی ڈونٹ ٹیک منی فرام ہوم ان فار اینی تھنگ, بلکہ اب ہم دیتے ہیں رائٹ. لیکن ایٹ ٹائمز جب وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا اور آپ اس پہ لگا رہے ہوتے ہو, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ کہ کہ غلط چیز ہے یا وہ, بٹ ہیومنلی ہوتا ہے کہ یو فیل لائک a bit فرسٹریٹڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, کہاں لگنے ہوتے ہیں پیسے, کس طریقے سے سب کچھ مینیج ہو رہا ہے. اینڈ آپ کو اتنا زیادہ تب ریئلائز ہوتا ہے کہ یار پیرنٹس کب سے یہ کر رہے ہیں, لائک او مائی گاڈ. اب جب بندہ اپنے پاس سے جب ہم خرچ کرتے ہیں گھر, جب سوچتے ہیں کہ بھائی گھر والے کیسے خرچ کر رہے تھے, اپنا یہ حساب ہوتا ہے بھائی پیسے آتے ہیں بندے کو پتہ نہیں ہوتا جا کہاں رہے ہیں, تو بھائی گھر والے کیسے مینیج کر رہے تھے, ہمیں پڑھا رہے تھے, ہمارا وہی نا, ہمیں وہ کیسے مینیج کر رہے تھے, وہ بہت مشکل ہے یار, پتہ ہی نہیں تھا کہ کن چیزوں پہ پھر برا بھی لگتا ہے جب ہم خود لگانا شروع ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ بھائی اچھا اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں, اس پہ پیسے لگتے ہیں. برا لگتا ہے کہ جب بولا کہ چاہیے بہت برا لگتا ہے اس ٹائم پہ کہ کس طریقے سے ہوتا تھا اور کیا سوچتے ہوں گے اس ٹائم پہ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں سے لا کے دیں ہم, وہ لا کے دیتے تھے ہمیں. یا اینڈ ناؤ اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے اس ایک ساتھ 2,000 روپے جیسے دینے ہیں نا, تو ناؤ دا کیلکولیشن از گوئنگ آن, اتنے پیسے تو میرے پاس بالکل. ورنہ اگر پیرنٹس سے چاہیے 5,000 کی چیز ہے, 10,000 کی چیز ہے, 15,000 کی چیز ہے, میں نے پیسے دو ہی دو, میں نے آرڈر کر دی, بس دروازے پہ گیا, آپ دے دیں. تو چاہیے, میرے تو بہت ضرورت ہے, میں نے بہت نقصان کیا سر, میں نے بہت نقصان کیا اپنے گھر میں. ماما سمجھ نہیں آتی نا. لیکن اب اگر دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ٹاٹ ان اسکول. میں تو اس چیز کے اسکول میں تو ہمیں کچھ سکھاتے نہیں. مجھے ابھی میں لٹرلی منتیں کری تھی شاید ادھر ادھر لوگوں کی کہ مجھے سکھا دو ٹیکس فائلر کس طرح بنتے, لیکن مجھے وہی نہیں پتا تھا. سو اتنا بیسکس ہمیں تھوڑے بتانے چاہیے. ابھی تک ہمارے ابھی دور کوئی اور چل رہا ہے, بتا ابھی تک ہمیں وہی پرانی باتیں رہے ہیں, آج تک وہی کچھ پڑھا رہے ہیں, 30 کرو پڑھا رہے ہیں, میں نے پڑھ لیا ہے, یہ نہیں سیکھا کہ ٹیکس کس طرح کرنا ہے. یار کوئی بتاتا ہی نہیں, بیسکس ہی بتا دیں بھائی کسی کو کہ کس طریقے سے ایک تو اپنے پیسے کو ڈیوائڈ کرنا ہے, بالکل, وہ جو آپ کے مینیج یور فائنینسز والی چیز ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ سیو کیسے کرنا ہے پیسے, ٹھیک ہے, سب کہتے ہیں کہ سیو کرنے چاہیے, ہاں سیونگ کرو, کیسے کریں بھائی سیو. ہمارے ہاتھ میں پیسے پہلی دفعہ پتہ ہے ہم کہتے ہیں بھائی میری زندگی میں کہتی ہوں آج تک ایک کورس بھی میں نے ایسا نہیں پڑھا جو کام کا ہو, ویسے سوری گائز بٹ ایک بھی نہیں, لیکن ایک کورس تھا کہ جب میری ڈگری میں آیا لا کا کورس تھا, بزنس لا کا, تو میں نے جس وقت وہ دیکھا شیٹ میں نے پڑھی تو کہ اس کی کیا ضرورت, مطلب لائک یہ وہ دیٹ واز دا ون سبجیکٹ جس پہ میں نے کوشچن کیا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے.
later on I figured out that that is the only subject in my entire degree that is actually still helping me, because उसकी वजह से मुझे पता चला कि bonds क्या होते हैं, finances किस तरह manage होते हैं, register कैसे होती है company. तो I was like अच्छा, अब students को ये भी नहीं पता कि it's an important subject. मतलब ये तो हाल है हमारे education system का, और एक ही subject था वो. तो अगर वही ज़्यादा हमें डिटेल में 2-3 courses करके ये पढ़ाते तो I feel like I would know more about bonds and I would know more about debentures and stuff. These things does not even have to be a course. आप co-curricular एक्टिविटीज़ कितनी करवाते हैं? आपकी उन एक्टिविटीज़ में तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि मेरी तो co-curricular भी नहीं होती थी guys. मैं तो पढ़ाई बस यही होता था. सेमिनार्स वर्कशॉप्स हो रही हैं, जाके आपको ज़बरदस्ती ऑडिटोरियम में नहीं बिठा दिया जाता था कि आओ ये ले लो या वो ले लो क्लासेस, तो आप वहाँ पे भी तो कर सकते हैं. नहीं ऐसा क्यों करें भाई, कोई बताता ही नहीं था यार कि क्या. लेकिन आई थिंक figuring it out on your own gives you more strength. It does. But sometimes I feel like it's ज़रा easier भी होता. उसने नहीं बताया, हम कह सकते हैं, और obviously बताना चाहिए था. अच्छा, पेरेंट्स ने भी नहीं बताया, कंप्लेन पेरेंट्स ने भी नहीं बताया बचपन में, अब जाके बता रहे हैं वो. It's not even like कि नहीं प्रॉब्लम थी, बताना चाहिए था. हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन एक खुशी मिलती है ना कि ओह मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया. नाउ व्हेन यू नो हाउ टू फाइल टैक्सेस, विल बी लाइक आई नो, आई स्टिल डोंट नो. किसी को पता है काइंडली डीएम मी प्लीज. सो इट्स जस्ट लिंक्डइन में मुझे बहुत मैसेज आते हैं फाइलर होने के लिए, बताऊंगा. प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा. टू जस्ट रैप दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थिंग. मुझे नहीं पता था कि मेरी पर्सनैलिटी में ये सारे पार्ट्स हैं जो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर पता चला. That is so true. That's so true. क्योंकि हम हमेशा इतने शेडो में रहते थे, इतने पैम्पर्ड रहते थे, प्रोटेक्टेड रहते थे. You never really experienced decision making in a way that you do now, right? And now when I make those decisions, मुझे पता चला कि oh, I'm very calm in panic situations. Yeah. Oh, I can manage this well. Yeah. Oh, मुझे तो ये भी आता है, इतनी पैनिक की कोई बात नहीं है. लेकिन उससे पहले लगता था कि क्या भाई होता क्या है, वो कैसे सकते हैं, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते. तो आपको पता ही नहीं होता. बिल्कुल, जब अपने पे आती है तो बंदे को पता चल जाता है कि भाई अच्छा इस तरह मैनेज किया था, ये होता है. और जब वो सिचुएशन एक्चुअली में पड़ती है ना, यू आर मोर काम देन यू हैव एवर इमेजिन्ड. अच्छा बस ये हो जाएगी. हाँ, जैसे हॉरर मूवीज में होता है ना कि हम हमेशा हॉरर मूवीज देख के कहते हैं कि ये आवाज़ आई है तो कैसे ये बंदा उठ के चला गया. तो उसी तरह असल लाइफ में कभी आप लोग के साथ कुछ हुआ है वैसे? आप ही के साथ मेरे साथ हुआ है. बट द थिंग इज कि उस सिचुएशन में एक्चुअली बंदा उठ के जाता है. हमेशा होता है ये. मतलब आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि जब इस तरह का मुझे आवाज़ आती है ना, मैं सही उठ के तो फौरन में जाती हूँ. देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि ओ शिट, मतलब डरना भी था. सिमिलरली जो आप बात करें, यू एक्ट लाइक यू डोंट गो लाइक ओह मुझे डर लग रहा है मैं छुप के बैठ जाऊंगी. तो आपका वो वाला ब्रेन एक्टिव हो जाता है पार्ट में. यू लाइक you can solve the problem and you realize it when you are in that situation. So well put कि आप एक्चुअली में जब तक आपको सिचुएशन में नहीं डाला जाएगा ना, आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप कि आपको पैनिक होता है या नहीं होता, आप काम रहते हो या नहीं रहते, आपको डिसीजंस लेने आते हैं या नहीं आते, या आप बेहतर इक्विप्ड हो या नहीं हो टू नो सर्टेन थिंग अबाउट लाइफ. लाइक for now we know कि oh हम bad at managing finances but we're still figuring it out. मेरा ये हाल है, मुझे पता ही नहीं होता भाई, जहाँ है मैं खर्च कर देता हूँ, बाद में खत्म. लेकिन हम फिगर आउट कर रहे हैं ना, हम हर महीने एक एक्चुअली में स्टार्टिंग से पहले तो एटलीस्ट सोचते हैं कि अब तो सेव करना है. अच्छा, एक और बात है दैट आई वांटेड टू ऐड हियर. जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, घर से 2,000-3,000 भी मिलते थे ना, तो ऐसा लगता था कि खत्म ही नहीं होते थे, पैसे ही पैसे हैं गाइस, और वो कभी भी खत्म. अब नहीं होते, मतलब अब पैसे ही नहीं होते. भाई मेरे साथ ये हिसाब किताब है. आजकल मैं लिखना शुरू किया, अच्छा मैंने आज ये चीज़ ली है, ये मैं लिखना शुरू किया, मुझे पता नहीं लगता मेरे पैसे जाते कहाँ. ये जाते हैं. मतलब कोई भी चीज़ आजकल तो बहुत आसान था मैनेज करना. ने पागल किया होता है, नोटिफिकेशन आता है, खोलो, अच्छा ये जाए, चलो ऑर्डर कर दो, अकाउंट से जाएंगे. एक तो मसला ही जब कार्ड से पेमेंट करो बंदा बहुत चिल रहता है, जब कैश जाती है बंदे तब पता होता है. हाँ, हमने कोई ज़्यादा ही चिल कर दिया है. हाँ, वो हमारे कार्ड से चले जाते हैं. मुझे ये भी रियलाइज हुआ है कि बिकॉज पहले जब हमें पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो वी हैड दिस आइडिया वेरी क्लियर कि ये पैसे जाने की तरह, बिल्कुल हमने खाने हैं या फिर कुछ अपने वो करना है, ठीक है. लेकिन हमें पता होता था. अब जब हम खुद कमा रहे हैं ना, बरकत बहुत थी वैसे माने इस बात को, नो डाउट. अल्लाह ताला ने उसमें बरकत रखी थी ताकि हम 2,000 भी ऐसे लगते थे कि महीना मतलब चल जाएगा.
اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ ہم کما رہے ہیں نا, ہمارے پاس کیش ہوتا ہے, بالکل بینک میں پیسے ہوتے ہیں, گھر پہ کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, یو لائک اچھا یہ لو پیسے, ہاں یہ لے لو, یہ لو, اچھا اسے کھلا دل ہو گیا تھوڑا سا, اینڈ دین یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹریک اٹ. ٹریک ہی نہیں ہوتے, صحیح بات ہے, بالکل نہیں ٹریک ہوتے. اور میرے پاس اب کسی کے اکثر پیسے آ جاتے ہیں, میں اس کے بھی لگا لیتا ہوں, بعد میں سوچتا ہوں اچھا یہ میرے پاس ایکسٹرا کہاں سے آئے تھے, پہلے یہ بتاؤ. پھر جب پتہ لگتا ہے اچھا اب یہ بھی دینے پڑیں گے. اچھا کبھی کبھی حساب کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ایسے لگا کہ وہی پیسے تو ایکسٹرا ہے میرے پاس, میں تو بہت دفعہ یاد بھی آ جاتا ہے کہ کہاں کے تھے, اتنی خوشی ہوتی ہے لگانے کے بعد یاد آتا ہے, بعد میں آپ کو وہ ایکسائٹمنٹ آپ کا ببل برسٹ ہوتا ہے کہ وہ شٹ یہ تو کبھی آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہو اور آپ نے بس اس کو مس کیلکولیٹ کر لیا, جو کہ ہم بہت کرتے ہیں ہر مہینے. میں نے لٹرلی کرنا چھوڑ دیا, اوہ واو میرے پاس ایکسٹرا منی ہے, like wow good job, میں نے کہیں نہ کہیں سے بچا لیے ہوں گے, and then you realize کہ وہ نہیں ہے تو اس کے. میں اس دن خوش تھا, میرے پاس کسی کے پیسے تھے, میں خرچ کر رہا ہوں, میں کہا اچھا یار میرے پاس اتنے پیسے کیسے بچ گئے. بہت چل تھا. جب اس بندے نے کہا میرے پیسے میں واپس کرو, میں کہا یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس بات ہے, but I love this life. I don't think I can go back. ہم اس کو ٹریڈ نہیں کر سکتے, ہم رہنا چاہتے ہیں. I cannot go back to being that وہ بچہ جس کے پاس پیسے نہیں. ہاں نہیں اب تو نہیں, 2000 میں سانس بھی نہیں آنی مجھے. 2000 پتہ نہیں لگتا آپ کو, یہ دور اس طرح کا. Guys we value money, کوئی یہ نہ سوچے کہ we don't value money. لوگوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں ہم نے بیٹھ کے آج کیا اپنی ادھر ادھر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں, غم میں لگے رہے, بٹ people who follow us know کہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارا روز کا ہے. The topic that we discussed today was financial independence, and اس کا the main thing that we just wanted to put out there that ہم ابھی بس اسٹارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم نے ہمارے پاس ابھی we're figuring it out. ہم بہت ساری چیزیں جو بہت پہلے ہمیں آنی چاہیے تھیں ہم خود سیکھ رہے ہیں خود. And it's beautiful. Yeah, and it's beautiful. Like we won't have it any other way. اور میں سب کو ریکمینڈ کروں گی, be regardless of gender and regardless of their role in the family, کہ کون پرائمری رول لے رہا ہے, کون سیکنڈری رول لے رہا ہے, کون فائنینسز مینیج کرے گا, کون نہیں کرے گا. Everyone should be financially independent. Have something to look forward to, have something to go to, and جو کہ آپ کو بعد میں آپ وہ ورتھ دے سکے کہ I'm worth something, like I can do and I can get something out of it. وہ فیلنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے, بالکل, کہ you can make decisions for yourself. You don't have to be dependent on people. کوئی بھی مسئلہ آئے گا, کوئی بھی زندگی میں خدا نخواستہ کچھ ہوگا, آپ خیال رکھ سکتے ہو اپنا اور لوگوں کا بھی. To be in that position is very powerful, کہ میں تو اپنا بھی خیال رکھ سکتی ہوں, اور میں اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں, اور any other person who I really like. بالکل. And like, اور اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو میں کام آ جاؤں گی. وہ فیلنگ اتنی وہ ہے نا کہ you feel important, like آپ کو لگتا ہے آپ دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہوئے, بالکل, کہ آپ کا ہونا میٹرز, اور اگر کچھ ہو جائے گا تو آپ کسی کے کام آ سکو گے. وہ فیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. So I would want everyone جو کہ کچھ بھی کرو یار, میڈ بی فری لانسنگ, میڈ بی اینی تھنگ, لائک اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے فل ٹائم. ابھی اکثر مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ابھی اکثر ہوتے ہیں گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ کام نہیں, تم نے یہی کام کرنا ہے. اب وہ ذہن بندے کا کہیں اور ہوتا ہے, کام وہ کوئی اور کے لیے اس کا کیا فورس کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کام وہ لوگ بھی اکثر کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ لیکن وہیں سے آ رہے ہیں نا جواب, جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بس سوسائٹی میں چیزیں ہیں. اب وہ کس سے انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ اب لازمی بات یہ ہے کہ ابھی ان کا ایک ذہن ہے, سمجھیں انہوں نے کہا کہ میں نے فری لانسنگ کرنی ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کوئی جاب کرو تم. اب اس کا کام وہ ہے, وہ نہ وہ جاب پہ جا رہا ہے نہ وہ یہ کام کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اب کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ I think that's a separate topic in itself, where we discussion کریں کہ آپ کو کریئر کی اتنی چوائسیز نہیں ملتی, آپ کس طریقے سے women and men in that aspect as well, girls have more edge there as well, بالکل, but they don't get to do. وہ والی بھی چیز الگ ہے کہ ان کے اتنا دھیان ہی نہیں دیا جاتا جتنا لڑکوں کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے, اور پھر جب ان کے اوپر دھیان دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. بٹ آئی فیل لائک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس ان اے سیپریٹ پوڈ کاسٹ. اٹس اے ٹاپک ان اٹ سیلف جس کی بہت ساری لیئرز ہیں کہ کیوں ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہم نے تھوڑا بہت پچھلے اس میں بھی ڈسکس کیا تھا, وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہمارے پیرنٹس
are usually coming from the time jahan pe unhe stability chahiye thi, so they were fighting for that, so now they now things are changing. तो कि उनको वही ऑप्शन चाहिए होती हैं. बट अब चीज़ें बदल गई हैं, अब बहुत अनकन्वेंशनल सी जॉब्स हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे पैसों से कमा सकते हैं जहाँ पे आप, और अब ये रियलाइज़ हो रहा है, स्टडीज़ प्रूव कर रही हैं कि जहाँ आपका दिल लगता है आप ज़्यादा कमा सकते हैं. बिल्कुल, obviously because you जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है उसी में ज़्यादा कमा सकते हैं. more effort, more energy into it, आप शौक से करते हैं. इट्स ऑल कंबाइंड ना, इंटरलिंक्ड के यार मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे वो एक चीज़, इट्स ऑल कनेक्टेड गाइस. बिल्कुल, सेल्फ वर्थ भी मिल रही है, मुझे करते हुए भी मज़ा आ रहा है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं डिसीजंस भी ले रही हूँ, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक. बिल्कुल, वो पे खुशी खुशी होता है काम सारा. बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए, खुशी खुशी होता है काम. यू नो मसले हैं, ये भी करना पड़ा, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है ये भी करते हुए. बिल्कुल, तो इट्स जस्ट सो interconnected and it's beautiful. Like I would want everybody to be financially independent. yes please. कि आप अपने उस हिस्से से मिलते हो जो आपको पता भी नहीं होता कि आप में है. बिल्कुल. Because if it wasn't for me to go out and you know learn the things that you did because of it, तो मैं यहाँ पे भी नहीं बैठी हुई होती. बिल्कुल, For sure मैं यहाँ कल को आप किसी गलत जगह पैसे भी लगाओगे ना तो you'd know कि अच्छा अपनी गलत इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे तो you'd know. yes, yeah, you know the growth that it gives now, it's just different, like and that is why the growth आपकी अंदर की और वॉलेट की तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं है. उसकी तो मेरी हो ही नहीं रही ना. उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो अपनी ग्रोथ होती है हमारे खाली. उसको स्पेंड करने से जो ग्रोथ मिली ना, that is directly. Wonderfully put, क्या बात है. But you know, coming back to the point कि जिस तरह आप this Zoe जो थी वो, you know, it was all independent this time. Yeah, it right? was solely and me. That is everything. why it hit different. And that is why right now you may feel like that you don't want a pet. But maybe in later in life you will be like, you know, maybe I'm ready to, but right now I'm not. Yes. Yeah. But because it was your own thing, you did everything by yourself. कि अच्छा मैं जाके लेके भी आई हूँ, मुझे वेट को भी दिखाना है, मुझे उसकी वो ख्याल रखना है, अगर वो बीमार है तो मैं उसके साथ भी बैठूंगी, treating like in true sense like your own baby, right? बिल्कुल बिल्कुल. So वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है. बिल्कुल. बहुत हिट किया guys. तो आप जब खुद कर रहे होगे, सारे फैसले खुद ले रहे होगे और खुद कर रहे होगे, वो ग्रोथ जो कदर भी होती है फिर बंदे को, ओनरशिप जो मिलती है, that's everything. बिल्कुल, That is everything guys. बिल्कुल, That is everything. And I think I feel grown up guys after this conversation. I feel like people should take me more seriously. Yes. And you know, after serious every लेना भी चाहिए. conversation ऐसा लगता था हम बड़े dumb हैं. Now I feel like, you know, I know a lot. I'm a very intellectual person. But I'm sure Khayyam यहाँ पे होता तो he would have a lot to add on to this topic as well. कि किस तरीके से we missed you Khayyam. कि finances किस तरीके और I think वो pressure वाली चीज़ में भी वो काफ़ी कुछ add कर सकते कि how it's different for girls and boys. बट सिंस ख़याम नहीं है तो वो वाली पॉइंट भी हमने नहीं डिस्कस की, और अब ख़याम का शेर भी नहीं आएगा क्योंकि शेर ही नहीं होगा हमारे पास. ये है. और oops guys, sorry. So sorry. ख़याम अब आप अगर आप देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम 2 शेर सुनाएंगे. हाँ, पहले भी एक बार 2 सुनाए थे, करना चाहिए ना. ऐसे तो ऑडियंस को नहीं छोड़ना चाहिए. बिल्कुल हम दो शेर ख़याम से जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है बिल्कुल होंगे. हाँ, विद दैट बीइंग सेड प्लीज़ गाइज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमें फॉलोवर्स चाहिए. ओह, हमने कहा था कि इस बार हम इंट्रो में शुरू में बोलेंगे, लेकिन हमने नहीं बोला. क्या बोलना था गाइस कि हमें फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे. मसला ये है कि हम चाहते हैं कि वो हमारी कॉन्वर्सेशन सुने, फिर देखें कि हम उन्हें वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, उन्हें हम अच्छे भी लगते हैं या नहीं लगते, तो वो हमें जाके फॉलो कर लें. बट प्लीज़ फॉलो करें ताकि आपको तो प्लीज़ फॉलो कर लें. आपको फॉलो कर ले, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी. इनके 10 के पूरे कर, हमें बाद में कर दीजिएगा. हमें ना भी करेंगे लेकिन इनको कर दें प्लीज़. But there's a lot that about our life that we have on Instagram now, so that is why I'm saying you can connect with us more, and DMs are always open if you want to discuss something, you know, कोई बात करनी हो, कोई रैंट करनी हो, इसी कॉन्वर्सेशंस को जो हम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाना हो, उसमें मजीद कोई पॉइंट ऐड करना हो तो वो आप कर सकते हैं. कमेंट्स करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगा, अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे हम बात करें वो हमें बताएं ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें. आई थिंक बिकॉज हम भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी आई थिंक 11th एपिसोड है. हम सीख रहे हैं कि कॉन्वर्सेशंस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, किस तरीके से उनको रैप अप किया जाता है, किस तरीके से उनमें डिफरेंट लेयर्स लाई जा सकती हैं. हम अभी सीख रहे हैं. सो इट वुड हेल्प अस अ लॉट अगर आप उसमें हमें फीडबैक दें, हमें कमेंट्स में बताएं कि यू नो
او آپ یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. سو وی وڈ بی لائک ہاں ہم اس طریقے سے بھی کانورسیشن میں پارٹس نکال سکتے ہیں. بالکل. سو فیڈ بیک اینڈ وی وڈ ریئلی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دی تھنگز دیٹ یو گائز وانٹ اس ٹو ٹاک اباؤٹ, بیکاز تبھی اٹ کین بی اے ٹو وے تھنگ. وی کانٹ ڈو آور اون تھنگ اینڈ یو کین فیل مس آؤٹ آن دیٹ. تو اس طریقے سے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پلیز کامنٹ کریں, انٹریکٹ کریں, شیئر کریں, کر لیں, سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اینڈ دین اف یو تھنک کہ اٹ ول ہیلپ سم ون ایلس تو آپ اس کے ساتھ یہ کانورسیشن شیئر کریں اور ان کو بولیں کہ دے کین ٹیل اس سم تھنگ جو کہ وہ اور دیکھنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم میں. کس کس کو آپ یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, کس طریقے کی کانورسیشن دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیں. ریپ بیٹل نہ کہیے گا, کبھی تو ہوگی گائز, کبھی تو ہوگی, کبھی میں کروا کے ہی دوں گی. دیکھا سیٹ اپ نہیں کروں گا, دیکھا سیٹ اپ نہیں کروں گا, ریپ بیٹل تو کروا کے I will think about it. سیٹ اپ میں کروں گا اس کا. بٹ ٹھیک ہے پھر آپ تو نہیں بیٹھ کے جانا. نہیں وہ تو اچھا مجھے بتائیں, وہ ارینج کریں گی, میں سیٹ اپ کروں گا. نہیں مجھے بتائیں, میں اور ہم لڑیں گے. میں واو نائس گائز. آپ بتائیں, اچھا آپ بتائیں, میں اور جواد آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں ہماری کانورسیشن ہم نے کوئی 4 پوڈ کاسٹ تو کی ہیں. ہاں بالکل 4-5, ٹھیک ہے 4-5 کی ہیں. ہم لڑے ہیں کبھی؟ نہیں, ہماری کوئی ڈس ایگریمنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی. جس دن وردہ نہیں ہوتی تو ادھر بھی لڑائی نہیں ہوتی, خیال نہیں ہوتا. تو آج لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. آپ ایمان سے خود بتائیے گا, پھر یہ مجھے کہتے ہیں میں پھپھو بن. دیکھیں اٹس جسٹ دیٹ میرے اور خیام کے بہت زیادہ اوپینینس ڈفرینٹ ہیں. تو دیٹس گڈ نا. یہ تو اچھی بات ہے. وی وانٹ ٹو ہیئر کہ آپ لوگوں کی جو ڈفرینسز ہیں اس میں, تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی تو الگ الگ اوپینین ہیں نا. سوچا جا سکتا ہے, سوچیں پلیز, سوچنا پڑے گا, آپ کو سوچنا پڑے گا جب آپ کو فورس کیا جائے گا. ایسے فورس نہ کریں گائز, سوری ایسے تو نہیں چلے گا, ایسے تو نہیں ہوتا. وہ جو میرا بچہ ہے نا وہ. اچھا چلیں گائز, یہ تو چلتا رہے گا, یہ ہمارا مذاق ہے رننگ. یہی کرتے رہتے ہیں پوڈ کاسٹ, یہی کرتے رہتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ٹاپک ڈسکس کر کے نکل جاتے ہیں. تھوڑا سا ٹاپک کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں, but that's gum hour, that's the casual podcast that we do here. Exactly guys. یہاں پہ ایزی پیسہ جیز کیش آ رہا ہوگا. پلیز contribute to the channel. We accept as much from 1 rupee to anything that you want to contribute. It's the thought that matters. اور اس کے ساتھ ساتھ like, share, comment, subscribe. Follow. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آئیں گے. اینڈ the next week the thing is very very interesting, so you must be stay tuned. You must stay tuned, right? وردا کچھ ہنٹ دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, ابھی دے دیں گے ہنٹ تو فائدہ. سب دے دیں. انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ. مجھے تو بہت مزہ آنے والا ہے جب ہم وہ کریں گے, وہ ایپیسوڈ شوٹ. It's gonna be fun guys. Yeah, it's gonna be really really fun. So ہم نے ہائپ بہت کر دی ہے, یہ والا پوائنٹ ہو جائے گائز. او شٹ, نہیں کریں گے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ ہے. نہیں دیکھیں گے تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. So with that, اللہ حافظ. Bye guys. اللہ حافظ.